آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حیا چینل اور میں ہوں حافظ محمد رضا۔ رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اور آج کا سلسلہ تلاوت قرآن مجید سے شروع کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں رمضان کے متعلق چند باتیں رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ رمضان کے متعلق سورۃ البقرہ کی وہ اہم ترین آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اب وہ قیمتی گھڑیاں اور وہ قیمتی ساعتیں بالکل قریب ہیں، لیکن اس بات کا بھی ہمیں احساس ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں آج کل کے جو حالات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اب اس میں کسی درجے میں نرمی ہوئی ہے۔ پاکستان کا وہ واحد ملک ہے جہاں اجتماعی طور پر نماز تراویح اور نماز کی ادائیگی کے لیے اجتماعی طور پر نماز کی اجازت دی گئی ہے مشروط کے ساتھ۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر فضل اور انعام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہم بلغنا رمضان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رمضان میں پہنچا دے۔ محترم ناظرین، رمضان کے حوالے سے ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے وقت کے اعتبار سے، اور خاص طور پر جو ہے وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اس اعتبار سے کیونکہ آج کل جو حالات ہیں اس حالات کے پیش نظر جو وقت ہے اس میں کافی جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے مہلت ہے،
وقت ہے، سب کے پاس وقت ہے. چونکہ ہم بات کرتے ہیں اسکولز کی، ہم بات کرتے ہیں کالجز کی، ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی. آج کل وہ تمام چیزیں بند ہیں. آج اللہ نے وقت دیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک الگ صورت میں ہمیں رمضان مل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم پہلے سے طے کر لیں کہ اگر ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس رمضان میں اس تلاوت کے ساتھ ساتھ، چونکہ وقت کی فراوانی ہے، زیادہ وقت ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی ایک ہمت کریں. کیا یہ سوال ہے، کیا ہم نے کبھی قرآن کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ حالانکہ ترجمہ ناکافی ہے، ساتھ میں تفسیر اور تشریح بھی ہونا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. تو ہم ہمت کریں کہ اس رمضان المبارک کو پہلے سے ہی ایک جو ہے ریٹن کی صورت میں ایک جو ہے شیڈیول بنائیں. اس ٹائم میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، تاکہ وقت کو قیمتی سے قیمتی بنایا جا سکے. اور ساتھ میں جو ہے رمضان المبارک کی جو قیمتی گھڑیاں ہیں، اور خاص طور پر چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کو قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گزاریں، قرآن کو سمجھنے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، نوافل میں جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، تہجد میں اس کے نوافل جو ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں. اور یاد رہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے سیزن کا مہینہ ہے. سیزن کا نام لیتے ہی آپ کے علم میں آگے ہوگی یہ بات، سیزن کس کو کہتے ہیں؟ محترم ناظرین، سیزن ایک وہ ہوتا ہے جو کہ رمضان سے پہلے وہ شاپنگ ہے، وہ جو ہے بہت سارے جو ہے چیزیں خریدنے کا معاملہ ہے، وہ الگ رکھیں. لیکن یہ جو ایک وہ سیزن ہے وہ نیکیوں کا بھی سیزن ہے. اس رمضان مبارک میں نوافل کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو احساس اس بات کا ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان دے رہا ہے، اور رمضان میں ہمارے پاس وقت بھی ہے، رمضان میں ہمارے پاس وقت بھی ہے. لہٰذا اس وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا چاہیے. سورۃ القدر کی بڑی اہم ترین جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے جو لیلۃ القدر کے حوالے سے وہ اس کی فضیلت بیان کرتی ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رمضان میں وہ رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ اس میں علماء کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ طاق راتوں میں ڈھونڈے، 21، 23، 25، 27 اور 29. اور بعض علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ جو طاق راتیں ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن کوشش کریں آخری 10 عشرے میں، آخری جو 10 جو ہے ایام ہے، آخری جو عشر ہے اس میں ہم جو ہے وہ ڈھونڈیں وہ رات کو. ہر دن کو قیمتی سے قیمتی بنائیں، ہر لمحہ قیمتی سے قیمتی بنائیں. یہ ہے وہ بات جو رمضان سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے، اور جو ہے اسسمنٹ کے لیے، اور وغیرہ وغیرہ کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اس کا شیڈیول تیار کرتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، پھر جا کے کہیں جا کے ہم امتحان دیتے ہیں. لیکن رمضان سے پہلے اگر ہماری تیاری نہ ہوئی تو 10 دن ایسے گزر جائیں گے، باقی رہیں گے 20 دن، اور اس میں جو ہے تیاری کرتے کرتے پتہ چلا کہ پورا رمضان گزر گیا. تو ابھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا بھی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان کی وہ قیمتی جو گھڑیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. دعا مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم سب کو رمضان میں پہنچا دے. وہ لیلۃ جو قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور سلامتی کا معاملہ بھی چلتا رہتا ہے. یہ حتی مطلع الفجر، فجر سے پہلے تہجد کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا میں اس کے دوں، کوئی ہے مغفرت والا میں اس کی مغفرت کروں. تو اس رات یعنی آپ اس وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں. تو یہ ہے وہ رمضان جس کی ہمیں تیاری آج سے ہی شروع کرنی ہے. جس نے پہلے سے کرتی ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کی تو آج سے کرنا شروع کر دیں کہ پہلے سے ہی ہم ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں اتنا کچھ کرنا ہے، اتنا کچھ سیکھنا ہے. اور یہ نہ ہو سکے کم از کم یہ تو ہو قرآن کو پورا ایک جو ہے
ایک نظر قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا جائے تاکہ سمجھ آ جائے ہمیں قرآن میں ہے کیا۔ قرآن صرف جو ہے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس بات پر اتفاق ہے علماء کا کہ قرآن پڑھنے کا اس کا اجر ہے، لیکن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن ہدایت کے لیے ہے، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہے وہ سارے کے سارے جو ہے میری بات کا خلاصہ کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قیمتی جو اوقات ہیں اس کو جو ہے اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں صرف اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا أرحم الراحمين يا إله العالمين یا خالق یا مالک یا رازق یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں جان بوجھ کر کیے ہیں یا بھول کر کیے ہیں
دن کو کیے، رات کو کیے، اندھیرے میں کیے، روشنی میں کیے، یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ تمام کو صحت زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرد مسلمان، بچے بچیاں، نوجوان، بوڑھے، بیویاں اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، یا اللہ پھر بھی تیری محبوب کی امت سے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم نادم ہیں، ہم شرمشار ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان ہمارے مسلمان، یا اللہ ہمارے ملک میں یا غیر ملک میں جہاں کہیں بھی، یا اللہ پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی نیک جائز ضروری حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان یا اللہ اندرون ملک یا بیرون ملک یا اللہ ظالم کے پنجے میں ہیں، یا اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، خالی جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے ماہ رمضان، یا اللہ کتنا فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے، یا اللہ ہمیں مہمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ تسبیحات، کلمہ، ذکر، اذکار جتنے مسلمان کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان عمرے کو گئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی حج کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین تو عافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ان کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسلمان بھائی بہن، یا اللہ جتنے مسلمان اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دوستوں نے، عزیز و اقارب نے، جتنے دوستوں نے یا اللہ دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی ضروری نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب میٹھے مدنی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سے وہی کام کروا جہاں تو راضی، تیرا حبیب راضی۔ یا اللہ ہمیں شریک شر سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، شیطان کے وار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطان کے پنجے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو عافیت والا معاملہ فرما۔
یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر و عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان بھائی یا اللہ جیل میں ہیں، یا اللہ قیدی ہیں، یا اللہ تو ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جب موت آئے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ یا اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان پریشان حالیں تمام کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین قبر کی سختی سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میدان محشر کی گرمی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ آپ کے خزانہ میں کمی نہیں ہے، یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان حافظ محمد اقبال کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔